ابو نیزر بادشاہ حبشہ کا بیٹا تھا۔ جب حبشہ کا بادشاہ فوت ہوا تو اس کا بیٹا بادشاہ بنا۔ 2-3 سال گزرے تھے کہ بغاوت ہو گئی، حکومت چھین لی گئی۔ ابو نیزر کو ذلیل کرنے کے لیے، ابو نیزر کی تحقیر کرنے کے لیے باغیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے غلام بنا کر جزیرہ عرب میں بیچ دیں۔ ابو نیزر کو بیچنے کے لیے مکہ لے آئے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے قمبر کو فرمایا، یہ رقم لو اور مکہ کے بازار جاؤ، ہر قیمت پر ابو نیزر کو خرید کے میرے پاس لے آؤ۔ قمبر نے بھاری رقم کے عوض ابو نیزر کو خریدا۔ بادشاہ حبشہ کا بیٹا تھا۔ جب اس کی نگاہ امیر المومنین پر پڑی، وہ جو بادشاہ تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا، ایک سلطنت کا مالک تھا، نہ جانے اسے کتنا مارتے رہے، اس کی کس قدر اہانت کرتے رہے، اب غلام بنا کر بیچ دیا۔ جی ہاں، ایک بادشاہ کو غلام بنا دیا گیا۔ لیکن جب اس نے امیر المومنین کو دیکھا تو اسے سکون ملا۔ امیر المومنین نے اسے گلے سے لگایا، ابو نیزر کی پیشانی چوم کے فرمایا، ابو نیزر کتنے سال ہو گئے، میں منتظر تھا کہ کس طرح سے تمہارے باپ کے لطف و کرم کی تلافی کر سکوں۔ دیکھیے، اہل بیت علیہ السلام کی رضا کی خاطر کوئی کام کرو گے تو اس کی تلافی ضرور کریں گے۔ اہل بیت علیہ السلام ہماری طرح نہیں ہیں، بلکہ وہ احسان کرنے والے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ابو نیزر نے کہا، مولا آپ کون ہیں؟ فرمایا، انا امیر المؤمنین، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ فرمایا، ابو نیزر تمہارے باپ نے اسلام کی خدمت کی تھی، ہجرت حبشہ کے وقت تمہارے باپ نے میرے بھائی جعفر طیار کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، مسلمانوں کو کفار کی تحویل میں نہیں دیا تھا بلکہ ان کو امنیت عطا کی تھی۔ علی اتنے سالوں سے تمہارے انتظار میں تھا، میں نے تمہیں خرید لیا، اب تمہیں راہ خدا میں آزاد کرتا۔ عرض کی، آقا اتفاقاً آپ نے مجھے اپنا اسیر کر دیا۔ کہا، کہاں جاؤں یا علی، کہاں پناہ لوں؟ فرمایا، علی نے تجھے آزاد کیا۔ عرض کرنے لگا، مولا مجھے اپنی غلامی میں قبول کیجیے، مجھے اب خود سے جدا نہ کیجیے۔ مولا علی علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد یہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ باغبانی کرتا، مولا کی خدمت میں رہا۔ امیر کائنات کے ساتھ مدینہ سے کوفہ آ گیا۔ ادھر حبشہ کے لوگوں نے باغیوں پر حملہ کیا، ان کو سرکوب کر کے قتل کر دیا، اور اپنے بادشاہ کا پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ ابو نیزر کو مکہ میں بیچا گیا تھا۔ وہ اپنے بادشاہ کے بیٹے کو تلاش کرتے ہوئے مکہ آئے۔ مکہ میں ان کو کسی نے بتایا کہ تمہارا بادشاہ ابو نیزر مدینہ میں مولا علی کا غلام ہے۔ مدینے میں آئے تو پتہ چلا کہ ابو نیزر مولا علی کے ساتھ کوفے چلا گیا ہے۔ ابو نیزر کو تلاش کرتے کرتے کوفہ تک آ گئے۔ ایک دن ابو نیزر کسی کام سے بازار میں آیا، حبشہ کے لوگوں کی نگاہ پڑ گئی، ابو نیزر کے قدموں پہ گر پڑے، ہاتھ پاؤں چومنے لگے اور کہنے لگے، اے ہمارے بادشاہ کے بیٹے، ہم نے آپ کے مخالفین کو قتل کر دیا، آئیے تخت و تاج آپ کے انتظار میں ہے، آئیے حبشہ کی بادشاہت سنبھالیے،
अबीनेज़र ने मुंह फेर लिया और कहा कि कुछ तो शर्म करो, ये हबशा की बादशाहत तो कुछ भी नहीं है। मैं सारी कायनात की बादशाहत के बदले में भी अली की नौकरी नहीं छोड़ सकता। मैं अब हबशा नहीं आ सकता, मेरी बादशाहत अली की गुलामी में है। नौकर अली हूं, मुझे बादशाही की क्या जरूरत है, जिसे चाहो इंतखाब कर लो। मैं अली को नहीं छोड़ सकता, वापस चले जाओ। अबू नेज़र ने कहा, जब तक जिंदा हूं अली को नहीं छोड़ूंगा, मैं आखिरी दम तक अली की औलाद की गुलामी करूंगा। हबशा के लोग वापस चले गए। जब अमीरुल मोमिनीन शहीद हुए तो ये मौला हसन की गुलामी में आया। 10 साल मौला हसन की गुलामी की। मौला हसन की शहादत के बाद ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गुलामी में आ गया। अबू नेज़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ करबला तक आया। हाँ, करबला का एक शहीद हबशा के बादशाह नजाशी का बेटा अबू नेज़र है। सोचिए, गौर कीजिए कि अबू नेज़र को करबला के शोहदा में शामिल होने का शर्फ क्यों अता किया गया? क्योंकि अबू नेज़र के बाप ने अली अलैहिस्सलाम के भाई पे एहसान किया था। अगर आज आप भी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की रजामंदी के लिए कोई अमल करेंगे, अगर आज आप भी आले मोहम्मद से वफादारी करेंगे, तो न सिर्फ आपको इमाम ज़माना की नुसरत का शर्फ अता किया जाएगा, बल्कि आपकी औलादों को भी नासरीन इमाम ज़माना का शर्फ अता किया जाएगा। जिस तरह से नजाशी के एहसान के बदले में उसके बेटे को इमाम हुसैन की नुसरत का शर्फ अता किया गया, क्योंकि ये घराना बड़ा करीम है। अपनी जिंदगी का कोई भी लम्हा ज़ाया ना करें, अपनी जिंदगी का हर लम्हा अलियो औलाद अली की गुलामी में गुजारे। अपनी कदर को पहचाने, किसी हाल में भी अली की गुलामी तर्क ना करें।